بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بریڈنگ ٹپس فار بجیز پیرٹ، کہ بجیز پیرٹ سے بریڈ کیسے لی جائے اور ان سے بریڈ لینے کی ٹپس کیا ہیں، تاکہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے بجیز پیرٹ سے جلدی اور زیادہ سے زیادہ انڈے اور بچے حاصل کر سکیں۔ بہت سے دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بجیز تو کافی ٹائم سے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ بریڈ نہیں کر رہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے کہ جن کے بجیز پیرٹ یا تو بریڈ نہیں کر رہے یا بریڈ تو کرتے ہیں لیکن ان انڈوں سے بچے نہیں نکلتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بجیز پیرٹ کی بریڈنگ ٹپس آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اپنی نالج میں اضافہ کر سکیں۔ دوستوں، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ سب جو کہ برڈز کے شوقین ہیں مارکیٹ سے یا کسی کے گھر سے آن لائن طریقے سے برڈز لے کر آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بجیز پیرٹ کے لیے اپنے گھر میں یا ایسی جگہ کو منتخب کریں جہاں پر ان کا کیج رکھا جائے اور پرائیویسی والی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بچوں کا اور گھر والوں کا آنا جانا بہت کم ہو۔ اور پھر بجیز پیرٹ کے کیج کو بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ چینج نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بجیز پیرٹ کے کیج کو کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ چینج کرتے رہیں گے تو اس طرح کرنے سے بجیز پیرٹ بار بار ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، تو پھر بجیز پیرٹ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بریڈ نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ دوستوں کو چاہیے کہ بجیز پیرٹ لے کر آنے سے پہلے آپ ان کے کیج کے لیے گھر میں یا کسی اوپن جگہ پر پرماننٹلی جگہ سلیکٹ کریں اور اسی ایک جگہ پر ہی بجیز پیرٹ کو رکھیں اور ان سے بریڈ لیں۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ بجیز پیرٹ کی بریڈنگ ایج کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بعض دوست جو کہ برڈز کے نئے نئے شوقین ہوتے ہیں اور وہ جب بازار سے یا کسی بھی اور جگہ سے بجیز پیرٹ لے کر آتے ہیں تو ان کو ان پیرٹس کی پراپر ایج کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بجیز پیرٹ کے 2 مہینے کے بچے جو کہ فل کورڈ بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے پیرٹ کی طرح فلائنگ بھی کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے دانہ پانی بھی لیتے ہیں، تو اس طرح دوست یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب بڑے پیرٹ ہو گئے ہیں اور بریڈ کر لیں گے، لیکن ابھی ان کی ایج کم ہوتی ہے اور پھر بریڈنگ ایج کا پورا نہ ہونے کی وجہ سے بریڈ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو بریڈنگ ایج کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کس برڈز پیرٹ کی بریڈنگ ایج کیا ہوتی ہے اس بارے میں میری آلریڈی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے بریڈنگ ایج والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بریڈنگ ایج کا پورا ہونے تک آپ انتظار کیا کریں، کیونکہ جب آپ 2 مہینے کے برڈز پیرٹ کے پٹھے لے کر آتے ہیں تو وہ مزید 2 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں اور 4 مہینے کے بجیز پیرٹ پھر پیر بناتے ہیں اور پھر مزید 2 یا 3 مہینے کے بعد ہی بریڈ کرتے ہیں، یعنی کہ جب بجیز پیرٹ کی ایج تقریباً 7 مہینے کی ہو جاتی ہے تب وہ بریڈ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض دوست 4 سے 5 مہینے رکھنے کے بعد بھی انتظار نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ بریڈ نہیں کریں گے، اور جب بجیز پیرٹ بریڈ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی تنگ آ کر یہ پیر سیل کر دیتے ہیں اور وہ پیر کسی اور کے پاس جا کر بریڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ اب اس پیر کی بریڈنگ ایج مکمل ہو جاتی ہے اور وہ بریڈ کرتے ہیں، یعنی کہ محنت ساری آپ کی ہو اور فائدہ کوئی دوسرا حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے صبر کیا کریں اور بریڈنگ ایج کا پورا ہونے تک انتظار کیا کریں۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بجیز پیرٹ کا پیر خرید کر لاتے ہیں تو میل اور فیمیل کا کنفرم ہونا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ بجیز پیرٹ کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی میل اور فیمیل کا پتہ لگانا قبل از وقت مشکل ہوتا ہے۔ برڈز میں میل اور فیمیل کے بارے میں بھی جاننے کے لیے میری ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ بھی آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے دیکھ سکتے ہیں۔ میل اور فیمیل کا کنفرم ہونا اور اس کے بعد پیئر کا بھی لگا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر 2 میل یا 2 فیمیل ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بریڈ نہیں کریں گے۔ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بجیز پیرٹ کو اچھی سی خوراک دیں۔ بعض دوستوں کو بجیز پیرٹ کی خوراک کا صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی خوراک میں کیا کیا چیزیں دینی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بجیز پیرٹ کے لیے صرف باجرہ ہی لے کر آتے ہیں اور ان کو ہر روز باجرہ ہی کھلاتے رہتے ہیں۔ تو خوراک میں صرف باجرہ ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو بجیز پیرٹ کے لیے پراپر سیڈ مکس بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سیڈ مکس اپنے بجیز پیرٹ کو کھلایا کریں۔ اس کے علاوہ بجیز پیرٹ کو ڈیفرنٹ فوڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ بجیز پیرٹ کو ایگ فوڈز دینا چاہیے، سافٹ فوڈ دینا چاہیے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی دالیں دینی چاہیے، ابلی ہوئی گندم اور ابلے ہوئے چاول بھی دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ کیج کے اندر کٹل فش بون جسے سمندری جھاگ بھی کہتے ہیں اور نمک کا پیس بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ برڈز کو مکمل ہر قسم کے کیلشیم، پروٹین، وائٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے برڈز کی خوراک پر بھی مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ اگر بجیز پیرٹ میں کیلشیم، وائٹامنز، پروٹین، منرلز کی کمی ہوگی تو وہ کمزور اور سست رہیں گے اور پھر بیمار بھی ہو جائیں گے، اور بیمار برڈز کبھی بھی بریڈ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے پراپر بیلنس ڈائٹ اپنے برڈز کو پرووائڈ کریں۔ پانچویں ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جس کیج میں بجیز پیرٹ کو رکھا ہوا ہے اس کا سائز کیا ہے، کہیں وہ کیج چھوٹا تو نہیں، کیونکہ ہر برڈز کے لیے اس کے سائز کے حساب سے اس کا کیج سائز ہوتا ہے اور وہ اسی کیج میں ہی خوش رہتا ہے اور پھر بریڈ بھی کرتا ہے۔ کس برڈز کے لیے کون سا کیج سائز ہونا چاہیے اس کو جاننے کے لیے بھی میری آلریڈی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ جس میں میں نے 18 برڈز کے کیج سائز کا ڈیٹیل سے بتایا ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ کر کیج سائز کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ برڈز کے لیے کیج کا سائز ہرگز چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ برڈز پھر اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے اور پھر بریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس لیے کیج سائز چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی ٹپ یہ ہے کہ برڈز کے لیے پراپر کیج سائز کے ساتھ ساتھ پراپر بریڈنگ باکس یا مٹکی کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جیسے کہ بڑے برڈز کو چھوٹے باکس یا مٹکی لگا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس چھوٹے باکس یا مٹکی میں نہیں جائیں گے، اسی طرح چھوٹے برڈز کو بڑے باکس یا مٹکی لگا دیا جائے تو وہ بھی اس میں جانے سے ڈرتا رہتا ہے۔ جب برڈز باکس یا مٹکی میں جائے گا ہی نہیں تو وہ بریڈ کسی صورت نہیں کرے گا۔ دوستو یہ تھی چند ٹپس کہ جس پر آپ عمل کر کے اپنے بجیز پیرٹ سے بریڈ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دوستوں کے ذہن میں اور برڈز کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو وہ کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں اور میں کوشش کر کے ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پلیز سپورٹ می فار مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔